اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنائے۔ تو میری یہ دعائیں اس پورے خاندان کے افراد کے لیے اور تمام اہل علم کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میری ان عاجزانہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب ایک معروف دیوبندی مفتی تقی عثمانی کے پوتے کی درس نظامی کی تکمیل کے موقع پر یوم تشکر کے حوالے سے جو مجلس منعقد کی گئی تھی اس میں شریک ہوئے، اور اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے خطاب بھی کیا مختصر، اور مفتی تقی عثمانی دیوبندی کے خاندان کے افراد کے لیے دعا بھی کی۔ یہ ایک خالص نجی، انفرادی، ذاتی اور ان کی مذہبی مجلس تھی، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب شریک ہوئے اور خطاب کیا، بیان کیا۔ یہ کوئی قومی مجلس نہیں تھی، قومی کوئی اجتماع نہیں تھا، یہ کوئی حکومتی سرکاری کوئی اجتماع نہیں تھا جہاں تمام مسالک کے علماء مل کے بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور قومی اور ملی حوالے سے وہاں جانا پڑتا ہے مجبوراً۔ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ ایک خالص مذہبی اور ذاتی نوعیت کا ایک پروگرام تھا، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو مدعو کیا گیا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب دیوبندیوں کے اس پروگرام میں گئے، نہ صرف گئے بلکہ وہاں جا کے بیان بھی کیا، اور مفتی تقی عثمانی دیوبندی کے خاندان کے افراد کے لیے دعا بھی کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یقیناً مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ عمل کوئی بھی سنی فکر امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ کو ماننے والا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی شدید مذمت کرے گا، اور ہم اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ کٹر قسم کے اس طرح کے دیوبندی جن کے عقائد بالکل واضح اور جو اپنے اکابر کی کفریہ گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے والے، ان کو ڈیفینڈ کرنے والے اور ان کے اوپر پوری کتابیں لکھنے والے کٹر سخت قسم کے دیوبندی ہیں، ان کے پروگرام میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جانا اور ان کے لیے اپنے اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا، اور یہاں تک کہ اس طرح کے دعائیہ کلمات کہنا جو کہ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ مفتی صاحب نے اس مجلس میں یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنائے۔ میری یہ دعائیں اس پورے خاندان کے افراد کے لیے ہیں اور تمام اہل علم کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہاں بیان دیا، دعا بھی کی اور خطاب بھی کیا۔ جب ہم نے پہلے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے ان اقدامات اور بے اعتدالیوں پر اس کی مذمت کی اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان سے برات کا اظہار کریں، آپ نے کٹر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ اس سے برات کا اظہار کریں، رجوع کریں اسے۔ اسی طرح آپ نے کٹر قسم کے رافضی کی تزیت کی اور اس کے لیے دعا کی، آپ اس سے رجوع کریں۔ علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی ممتاز اور جید عالم دین تھے۔ ان کی خدمات کا دائرہ پاکستان اور ایران اور ان ممالک سے ماوراء دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی تعامل بین المسالک والمذاہب اور تقارب بین المسالک والمذاہب کے میدان میں ایک مثالی
کردار کے حامل تھے۔ پاکستان میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے طویل عرصے اکٹھا کام کیا ہے اور ان کی رفاقت اور مشاورت اور سرپرستی ہمارے شامل حال رہی ہے۔ ان میں دینی اور ملی حمیت کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ اسلام کے عظیم تر دینی اور ملی مقاصد کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تمام مسالک کے دلوں میں ان کے لیے بڑا احترام تھا اور ان کی اچانک وفات کا صدمہ تمام مسالک نے محسوس کیا، کیونکہ ایسی جامع الصفات شخصیت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر ہونا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ علامہ افضل حیدری جو ان کی جگہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کے شعار کو، ان کی مشن کو، ان کی ترجیحات کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے اور ہم مل کر دین کے میدان میں اور دینی مدارس و جامعات اور مساجد کے تحفظ کے مشن میں اسی طرح سے اکٹھے کام کرتے رہیں گے تاکہ ان کی روح کو سرور نصیب ہو عالم ارواح میں۔ اور دیگر اور مفتی صاحب کے جو معاملات تھے ان پر ہم نے تنبیہ کی، لیکن ایک طبقے نے اس میں ایک معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کی، اور حق تو یہ تھا کہ مفتی صاحب کو تنبیہ کی جاتی اور ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں، یہ اقدامات ہیں، امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی فکر کے بالکل ساتھ میل نہیں کھاتے، بلکہ اس سے بالکل منحرف ہیں آپ ان چیزوں میں، لہذا آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان سے برات کا اظہار کریں۔ لیکن مفتی صاحب نے نہ تو رجوع کیا اور نہ مفتی صاحب کے چاہنے والوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس سے برات کا اظہار کریں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی صورت بن گئی کہ مفتی صاحب کے محبین نے الٹا تنبیہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ تان کرنا شروع کر دیا۔ اب مفتی صاحب کا حال ہی میں یہ جو ایک نیا اقدام ہے، یقیناً ہم اس کی مذمت کریں گے اور مذمت کرنا بنتا بھی ہے کہ مفتی صاحب نے جس مفتی تقی عثمانی دیوبندی کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کے پوتے کے لیے دعا کی کہ ان کو اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے علمی، فقہی اور ورع و تقوی کی وراثت کا امین بنائیں، ان کے اکابر ہیں کون، ان کے اسلاف ہیں کون، یہ تو دیکھیں۔ خود مفتی تقی عثمانی، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ وہ اپنے اکابر دیوبند کی جو گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ مفتی تقی عثمانی کی کتاب ہے نقوش رفتگاں۔ اس میں مفتی تقی عثمانی نے اپنے مکتبہ فکر دیوبند کے بڑے عالم اور مناظر منظور نعمانی کی تحریر اور منظور نعمانی کا ایک اقتباس ذکر کیا یہاں۔ منظور نعمانی کا ایک بیان یہاں ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 505 پہ، اور اس بیان کو تردید کے ساتھ نہیں بلکہ بطور فخر بیان کیا ہے اس بیان کو، جس میں منظور نعمانی نے یہ لکھا ہے کہ بڑا افسوس اور قلق ہے کہ میرے لیے اب سفر بہت مشکل ہو گیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے لیے ادھر جاؤں، کراچی یا لاہور میں قیام کروں، اور پھر ذی استعداد نو فضلاء اور منتہی طلباء کو بریلوی فتنہ سے مسلمانوں کی دین و دنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں کچھ ان کی مدد کروں۔ یہ طائفہ ضرر کے لحاظ سے قادیانیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے،
اس سے امت کی حفاظت کے لیے کچھ واقفیت کے ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی نے نقوش رفتگاں کے اندر منظور نعمانی دیوبندی مناظر کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ یہ ہیں بریلویوں کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی اور مفتی تقی عثمانی کے اکابر کے نظریات، جن کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب دعا کر رہے ہیں کہ ان کے خاندان کو اور ان کا جو پوتا ہے ان کو اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی علمی، فقی اور ورع و تقوی کی وراثتوں کا اللہ تعالیٰ امین بنائے۔ اور پھر مفتی تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع، جو کہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہیں، اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں ہے، یہ جلد نمبر 2 بھی مفتی شفیع کی ہے، اس میں مفتی شفیع دیوبندی کے فتاوی جات موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 162 پہ مفتی شفیع دیوبندی تقی عثمانی کے والد وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ لکھتے ہیں کہ تقویۃ الایمان، بہشتی زیور، حفظ الایمان وغیرہ کتابیں نہایت متبع بزرگ اور متقی حنفی المذہب عالموں کی تصانیف ہیں۔ ان کو حق سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا باعث برکت اور اصلاح ظاہر و باطن ہے، کیونکہ ان میں جو مسائل لکھے ہیں وہ سب قرآن و حدیث اور فقہ کی معتبر کتابوں سے لکھے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 240 پہ لکھا کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، حنفی المذہب عالم ربانی اور بزرگ تھے اور رد بدعات میں بہت زیادہ سعی تھے، ہر دینی کام میں جہاں ذرا بھی خلل دیکھتے تھے اس کا رد فرماتے تھے۔ یہ ہے مفتی شفیع دیوبندی تقی عثمانی کے والد، جن کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب دعا کر رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی کے پوتے کو اللہ تعالیٰ اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی فقی، علمی اور ورع و تقوی کی وراثت کا امین بنائے۔ یعنی مفتی شفیع دیوبندی وہ تقویۃ الایمان کی تعریفیں کر رہا ہے، حفظ الایمان کی تعریفیں کر رہا ہے، اشرف علی تھانوی کی اور اسماعیل دہلوی کی تعریفیں کر رہا ہے، اور ان کو اپنا اسلاف اور اپنا اکابر بتا رہا ہے۔ اب حفظ الایمان اور تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی اور مولوی اشرف تھانوی، اس کے بارے میں امام اہل سنت الشیخ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ کا کیا موقف ہے، اور فکر امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ پہ سوال کیا گیا، مصنف تقویۃ الایمان، صراط مستقیم، تحذیر الناس، حفظ الایمان، یک روزی کے کون کون ہیں اور شرع شریف میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 21 کے صفحہ 286 پہ لکھتے ہیں، تقویۃ الایمان و صراط مستقیم و یک روزی کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، اس پر صدہا وجہ سے لزوم کفر ہے۔ دیکھو سبحان الصبح و کوكب شہابیہ و متن و شرع الاستمداد اور تحذیر الناس ننوتوی و براہین قاطعہ گنگوئی و حفظ الایمان تھانوی میں قطعی یقینی اللہ و رسول کو گالیاں ہیں، اور ان کے مصنفین مرتدین ان کی نسبت علماء کرام حرمین شریفین نے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک ہی کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کتابوں اور ان کتابوں کے مصنفین کے بارے میں۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 698 پہ لکھتے ہیں، تھانوی نے حفظ الایمان میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح توہین کی اور شدید گالیاں دی، جس پر علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق اس پر حکم کفر دیا اور صاف فرما دیا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو اس کے اقوال پر مطلع ہو کر اس کے کافر ہونے میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 211 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، محمود حسن دیوبندی، خلیل احمد بیٹوی اور ان سب سے گٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و تقویۃ الایمان و اضاء الحق کو کیسا جانتے ہو،
اور ان لوگوں کی نسبت علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو، اور اگر وہ ان فتووں سے اپنی ناواقفی ظاہر کرے تو بریلی مطبع اہل سنت سے حسام الحرمین منگا لیجئے اور دکھائیے، اگر بکشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بے شک علماء حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اس پر کچھ اثر نہیں، ورنہ علماء حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات اور علماء حرمین شریفین کے فتاوی جات دیوبندی کابر کے اوپر، دیوبندی اسلاف کے اوپر، اشرف علی تھانوی کے اوپر، گنگوئی بیٹوی اور قاسم نانوتوی کے اوپر، اور یہ اسلاف ہے، یہ اکابر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے، شفیع عثمانی صاحب کے، اور جن کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب دعا کر رہے ہیں ان کے یہ اسلاف ہیں، یہ اکابر ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کو اپنے اسلاف کا، اپنے اکابر کی فقہی، علمی، ورع و تقوی کی وراثت کا اللہ تعالیٰ امین بنائے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یقیناً مفتی صاحب کا یہ بیان قابل مواخذہ ہے، قابل گرفت ہے، قابل مذمت ہے، اور اس کا امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مفتی تقی عثمانی ہو یا مفتی شفیع عثمانی ہو یا دیگر ان کے جو مفتی ہیں، ان کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو ان کے اکابر کے نظریات عقائد ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ کے سامنے، باقاعدہ مفتی تقی عثمانی کا فتاوی عثمانی چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر پہلی جلد کے اندر بریلویوں کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی کا سخت فتویٰ موجود ہے، اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کے حوالے سے غلط بیانی بھی کی ہے، یعنی غلط بیانی کرنے کی عربی کے اندر فتویٰ دیا ہے، اور اس میں یہ کوشش کی ہے کہ بریلویوں کے یہی عقائد ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم نہیں مانتا اس کو کافر کہتے ہیں، اور تیجا ساتہ چالیسواں جو ہے نا وہ جو اس پر عمل نہیں کرتا اس کو بھی یہ اس کے خلاف اس پر نکیر کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے اور ان معاملات کی وجہ سے یہ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس منظور نعمانی کی مفتی تقی عثمانی نے تعریف کی ہے وہ منظور نعمانی اور اس کی کتاب فتوحات نعمانیہ، اسی کتاب کی مفتی تقی عثمانی نے نقوش رفتگان کے اندر تعریف کی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 300 پہ لکھا ہے کہ شاید بہت سے لوگ ناواقفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد و قیام، عرس و قوالی، فاتحہ، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی وغیرہ رسوم کے جائز و ناجائز اور بدعت و غیر بدعت ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں جو نظریاتی اختلاف ہے یہی دراصل دیوبندی و بریلوی اختلاف ہے، مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے جو اپنے فتاوی عثمانی کے اندر دیوبندی کابر کی تکفیر کی وجہ لکھی ہے وہ وجہ نہیں ہے، وجہ ان کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات ہیں۔ اصل اختلاف یہ نہیں ہے، مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ان مسائل میں یہ اختلاف تو اس وقت سے ہے جب کہ دیوبند کا مدرسہ قائم بھی نہیں ہوا تھا اور مولوی احمد رضا خان صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان مسائل کے اختلاف کو دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ علاوہ ازیں ان مسائل کی حیثیت کسی فریق کے نزدیک بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کسی کو کافر یا اہل سنت سے خارج کہا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب اور ان کی خاص ذریت کے علاوہ ہندوستان کے بہت سے علماء اور بہت سے علمی حلقے ایسے ہیں جن کی تحقیق اور رائے ان مسائل میں علماء دیوبند کی تحقیق سے مختلف ہے، مگر اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی تکفیر یا تفسیق نہیں کرتا۔ اصل جو تکفیر کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ وجہ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کے اکابر کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات ہیں۔ ان میں سے حفظ الایمان کے صفحہ 13 کی عبارت ہے اشرف علی تھانوی کی، خلیل بیٹوی کی برے نقاطہ کی صفحہ 55 کی عبارت ہے، اور اسی طریقے سے قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی عبارات ہیں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ اور کفریہ عبارات لکھی گئیں۔ اس بنیاد پہ علماء حرمین شریفین نے ان کے اکابر کی تکفیر کی اور 350 علماء ہند نے اس کی تصدیق کی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر بالکل واضح ہے دیوبندی اکابر کے حوالے سے۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ اقدام یقیناً قابل مذمت ہے اور مفتی صاحب کو اس اپنے عمل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم مفتی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اور مفتی صاحب کے چاہنے والوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب کو اپنے اس عمل سے رجوع کروائیں اور مفتی صاحب اپنے اس عمل سے برات کا اظہار کریں۔